سب میرے آفیسرز کو اور جتنے میرے ساتھی کولیگز ہیں، السلام علیکم۔ کرسمس 2019 کی اس باوقار تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمام میں اپنے آفیسرز اور ساتھیوں کو خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی یہ پرمسرت تقریب کرسمس کیک کٹنگ ایک یادگار تقریب ہوگی۔ فیڈرل منسٹر جناب علی حیدر زیدی صاحب اور جناب رضوان احمد صاحب فیڈرل سیکرٹری کی منسٹری کے بہت سارے افسران کے ساتھ موجودگی سے ہمارے حوصلے اور خاص طور پر مسیحی کمیونٹی کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ یہاں پر میں اپنے باس جناب کامران فاروق انصاری صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوش سے اس تقریب کو ہم منعقد کرنے کے قابل ہو سکے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ راشد صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ تھینک یو ویری مچ حافظ راشد صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب قابل قدر و سعد احترام بشپ خالد پرویز صاحب کو، جو کہ یونائٹڈ پینتیکاسٹل چرچ اسلام آباد کے خادم ہیں اور اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ کی بھرپور تعلیم میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خدا کے کلام کو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی اقبال۔ میں اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج کے اس تقریب میں مجھے چند باتیں کہنے کا اور بائبل میں سے چند باتیں شیئر کرنے کا یہ موقع ملا ہے۔ میں منسٹر صاحب کا اور سارے بھائی اقبال کے جتنے بھی رفقا کار ہیں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کرسمس سیلیبریشن کا منایا جانا اس آفس میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پاکستانی مسیحی ہیں، جو میجورٹی کمیونٹی ہے،
وہ ان کے لیے کیسے جذبات اور احساسات رکھتی ہے. سو ہم آپ کے حقیقت میں دل سے شکر گزار ہیں اپنے ان مہمانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے. خدا ان کا شکر ہو. ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس جو اس وقت روم کی حکومت تھی, جو اس کا شہنشاہ تھا, یہ اس کا نام ہے, کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. لوک چیپٹر 2 آئی ایم ریڈنگ فرام. یہ پہلی سب نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا, تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا, اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. کرسمس پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. انفیکٹ کئی ابھی پچھلے دنوں مجھے ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر آلریڈی شاپنگ سینٹرز میں کرسمس ٹری لگے ہوئے تھے اور کرسمس سیلیبریشنز یہ منائی جا رہی ہیں. یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا ہے. کرسمس کا مقصد صرف چند لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتہ ان گڈریوں پر ظاہر ہوا, چرواہوں پر, تو اس نے کہا, دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. سو فرسٹ آف آل یہ ایک جوائفل ایونٹ ہے, خوشی کا موقع ہے جس میں سب شریک ہیں. اور اس نے کہا یہ خوشی کی بشارت صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ساری امت کے واسطے ہے. خداوند یسوع کا اس دنیا میں آنا, پہلے نمبر پر تو وہ کمواری سے پیدا ہوا جو ایک معجزہ ہے, کیونکہ کمواری سے بیٹا پیدا ہونا یہ 2 کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے وہ کمواری بھی ہے اور بیٹا بھی پیدا ہو, لیکن بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے. تو خدا جو تمام کائنات کو بنا سکتا ہے وہ کنواری مریم کے بطن میں اس بدن کو بھی تیار کر سکتا ہے. اس کے کہنے سے, کلام کی قدرت سے وہ پیدا ہوا. یہ معجزانہ پیدائش تھی. اور خداوند یسوع کا اس دنیا میں آنا صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے یہ بشارت تمام دنیا کے لیے ہے, کیونکہ خدا کسی ایک قوم یا قبیلے کا خدا نہیں ہے, وہ تمام کائنات کا خدا ہے, وہ تمام مذہبوں کا, تمام بنی نوع انسان کا خدا ہے. اور اس کا اس دنیا میں آنا صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری ورلڈ کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. سو اس نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. یہاں پر ایک بات اور ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں بہت عرصہ پہلے پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی. کمواری سے پیدا ہونا, یسایہ نبی نے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں کہا کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو عین ان پیشن گوئیوں کی تکمیل میں خداوند یسوع اس دنیا میں پیدا ہوا. اس کا اس دنیا میں آنا آلریڈی پروفیسائڈ تھا. کہاں وہ پیدا ہوگا؟ بیت لحم میں. میکا 5ویں باب کی 2 آیت میں یہ پیشن گوئی موجود تھی. کس خاندان میں وہ پیدا ہوگا؟ داؤد نبی کے خاندان میں وہ آئے گا. یہ یسایہ 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آلریڈی مرقوم تھا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. ایک بات اگر ہزاروں سال پہلے کہہ دی گئی اور بعد میں وہ حرف بحرف پوری ہوتی ہے تو دیٹ از دا پروف دیٹ دس از دا ٹرولی دا ورڈ آف گاڈ. تو اس بات کے لیے
اس ایونٹ کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور اس تقریب کے لیے جو یہاں پر کی گئی ہے، میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور آخری پوائنٹ مسیح یسوع کے بارے میں جو اس نے کہا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یسوع کا پیغام صلح کا پیغام ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں صلح اور آدمیوں کے بیچ میں صلح، اور بائبل مقدس اس کو پرنس آف پیس بھی کہتی ہے۔ اس لیے میسج ہوپ کا اور امید کا پیغام ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، گاڈ بلیس یو۔ ہمارے سارے مسلم بھائی بیٹھے ہیں، ان میں صرف آپ کو 2 کرسچن نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کیک تو اچھی بات ہے، ہم نے پچھلے سال بھی کھایا تھا، مرچی سے کھلایا گیا تھا، علاؤدین صاحب نے بندوبست کیا، جی ایس صاحب سر کیک بہت چھوٹا تھا، وہ آپ کے لیول کا کیک نہیں تھا۔ سر جسٹیفکیشن تو ہے نا، سر جسٹیفکیشن دے رہا ہوں کہ چھوٹا کیک تھا، پھر وہ آپ کے لیول کا نہیں تھا۔ سر آج جو خوشی کی بات ہے، میں ذاتی طور پر کہ ہم صرف 2 یہاں پر کرسچن لوگ ہیں، یہ بشپ صاحب تیسرے ہیں جو بھی مہمان کے طور پر آ گئے ہیں۔ اب چیئرمین صاحب بھی بہت سارے چیئرمین صاحب ہیں ادھر، سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ہاں اچھا سر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو کوئی ان کو بھی کوئی ملازمت دی جائے، کوئی ان کا کوٹا نہیں ہے، مطلب جو اصل میں میری قوم کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ نمائندگی دی جائے۔ اب دفتروں میں دیکھیں، کوئی بھی سوائے ان 2 سویپروں کے، وہ بھی آپ نے بھی مہربانی فرمائی ہے 2 اور کو رکھے ہیں، تو یہ سر کو ہم پر مہربانی کی جائے، اسپیشل جس لیول پر بھی ہیں کچھ ان کو مہربانی فرمائی جائے ان پر۔ سیکرٹری صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحبان بہت سارے بیٹھے ہیں، اب ان سے بڑا افسر تو کوئی نہیں ہوتا، نہ منسٹر سے بڑا کوئی ہوتا ہے، نہ سیکرٹری سے بڑا ہوتا ہے، وہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا سر کہ آپ جو ہے آپ مہربانی فرمائیں میری اس بات کو ریکارڈ کر لیں۔ سو اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی گرامی قدر جناب سید علی حیدر زیادی جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم and I guess good afternoon. Allow me to speak in Urdu and then sort of a mixture. دیکھیں جی، پہلے تو سب کو مبارک ہو، میری کرسمس ہم 2 دن 3 دن کچھ ایڈوانس میں کر رہے ہیں کیونکہ شاید میں یہاں نہ ہوں، بٹ مجھے بڑا اچھا لگا یہ اس کو ایسے سیلیبریٹ کرنا، بیکاز پاکستان سب کے لیے بنا تھا، جو پاکستان میں رہتا ہے چاہے جس مذہب کا بھی ہو، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم راستہ کہیں بھول بھٹک گئے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ راستے کی طرف۔ اور انٹرنیشنلی، allow me to say this in English so you 2 gentlemen also understand that, you know, I don't want to make it into a political speech, but the ground realities of this region are that here is Pakistan, which is welcoming everybody and allowing people to live in this country and practice their religion and faith as per their beliefs. And right next door to us is what you hear of a country called secular India. And if you see what is happening there with the latest laws that have been passed and with the victimization of the minorities and with what is happening especially in Kashmir, I think it is the biggest prison of the world where 7-8 million people have been living in curfew for now 3 months or more. The intolerance there is absolutely clear to the rest of the world. But sadly, the rest of the world is not highlighting that aspect of it. Whereas we have always had the short end of the stick, because any little thing that had gone wrong was magnified to
as was magnified out of proportions. And right next door, there is absolute chaos. And if you turn on the TV, even Indian channels now, you can see protests being held all over. So, from the looks of it, I have to say that we were all sort of part of this one big region, and we need to figure out a way to learn in harmony with each other, irrespective of religious beliefs of individuals. When I lived in the US, I didn't have to go through an X-ray machine, or I was never searched when I used to go to pray Friday prayers in a mosque. Sadly, when I live in Pakistan, we've had times when just going into a mosque, I'm searched. Now I'm a minister, they don't search me, but when I was not a minister, they used to search me, even to go for Friday prayers. So I think now things are changing in Pakistan. The Prime Minister is very clear. He believes in the concept of Riyasat-e-Madina. And just for your information, Riyasat means state. Medina is a city where the first Islamic state was formed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you read history, it was the first welfare state where everybody was allowed to practice their religion, and people who actually converted, they converted because of the way when they saw people behaving, Muslims behaving, they thought, well, this is the right, and that's how they converted. It was never by force. And there's a very famous incident of the fourth caliph that I read, that once he was walking with one of his companions, and they crossed a church. And the companion said to the fourth caliph, Ali ibn Abi Talib, he said, paganism is going on inside this church. So the fourth caliph turned around and said, your thought process is wrong. You should see how many times the name of God is recited inside. So that is what Islam was. Tolerant, acceptability towards all, and a religion of peace. It means Islam stands for peace. It means peace. And live and let live. As long as in Pakistan we start practicing that, and that is the state of Medina, or the Riyasat-e-Madina that the Prime Minister talks about. And that is his vision of Pakistan, where everybody gets an equal opportunity, where, just because I can afford to, my parents could afford to send me to an English-speaking school, or I can afford to send my kids to an English-speaking school, they would have more opportunity than others. That's absolutely wrong. A little bit about my constituency. From where I've been elected in Karachi, it is one part of the area has the most amount of Christian population. So, and a lot of churches. And I have to say that that we must never differentiate between an area of Christian population or area of Muslim population or area of Hindu population or area of any other. It has to be dealt with as Pakistanis. There are Pakistanis who live there who have the same right as any other Pakistani, irrespective of their religion. So once again, I'm very happy. मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने ये किया. अगले साल इससे अगर मैं यहाँ रहा, ये तो नहीं पता. आप में से कुछ लोग तो यहाँ 20 साल से हैं. हुकूमतें तो आती जाती हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है. So इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन I will take this opportunity, Secretary साहब, to request that the beginning of New Year, January में, let's do a get together for the whole ministry, everybody, from Naib Kasib all the way to me, and we'll sit down and let's do a sort of an open question answer debate. What is expected from each one of us? What are they expecting from the ministry? How we can help at least
people under our umbrella, how we can help them perform better and sort of create opportunities for their children, for their future. So first week or whenever, January may let's sort of do a event, and let's have a lunch where we can also sort of invite, and maybe we can invite the chairmen as well, the 3 chairmen or the 4 chairmen. Give them an opportunity as well to take the brunt of some of their problems emanating from their ports. Why should I take all of it? And once again, thank you very much. Without any further ado, let's cut the cake. So I'm sure you guys are more interested in eating the cake than listening to my nonsense. But Merry Christmas once again.